اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے، طاقت اور صلاحیتیں کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً، اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو، ہم نہیں جانتے ان کی دنیا، کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں، انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں، اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے، میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں، اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے، تو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا، جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ، مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا۔ مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا، وہ جا کر، حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی، سب جو رانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے، مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں، اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں، مطلب ان کی اڑان جو ہے، ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے کہ میری جو جن تھی، فیمیل جن تھی ان کے پاس، ایک مزک جس کو کہیں گے، ایک عورت جن تھی، اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے، پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی، اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی، چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے۔ اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے، کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما کہا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا، مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے۔ تو فن تعمیر ہوتا ہے، اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا، ہاؤس بنانا، محلات بنانا، کنسٹرکشن ورک کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں۔ ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شکلیں بدل کے رہتے ہیں، اور بالخصوص سانپ کی شکل میں یہ گھروں میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ سانپ ہے جو عموماً دیہات میں، شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیہات میں ہوتا ہے۔ عموماً سانپ گھروں میں آتے جاتے، لوگ بولتے ہیں وہاں سانپ ہے، مطلب دیہاتوں میں بہت سی بار کامن ہوتا ہے کہ ارے اس کی کچھ مت کرو، سانپ آتے جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے، اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے، لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں، اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے، 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار دینا، ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا، کافر رہا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے۔ تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں یاد رکھیے، لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا ہے، اور لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو۔ تو ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھیڑیے، اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا، لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے، چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی، آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا؟ تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا گھر یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے، ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا،
تو بہت پہنچے ہوئے، یہ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے۔ جن کیا ہوتے ہیں حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائیے مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دے۔ تو بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل ہے کو اگر ایسا کرتا ہے۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين